اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید نیاز حسین نقوی علی اللہ مقامہ، پروردگار ان کی اخروی زندگی کی نورانیت میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ صاحب کی شخصیت بہت ہی پہلودار شخصیت تھی۔ میں فقط دو پہلوؤں سے آپ کی زندگی پہ کچھ نہ کچھ جو معلومات میری نگاہ سے گزری ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ ایک تو ان کی زندگی کا جو ذاتی پہلو ہے، اس میں کئی خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں۔ قبلہ صاحب میں جو میں نے دیکھا، زندگی میں مشاہدہ کیا کہ اتنے بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے باوجود بھی آپ کی شخصیت میں تواضع اور انکساری جو ہے وہ واقعاً کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنلی جو ہے وہ بالکل اپنے جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہر فرد جو گیا ہے، جو کوئی زندگی میں کسی حوالے سے بھی ضرورت مند تھا اور اس کی وہ مدد کر سکتے تھے، انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ یہ پہلو ان کا فیملی کے تمام تر افراد کے حوالے سے بہت ہی واضح اور نمایاں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کوئی واقعاً جو ہے وہ کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا، حتی المقدور کوشش کی کہ لوگوں کی مدد کریں، ان کی مختلف حوالے سے مادی، مالی، اس کے علاوہ کہیں اور بھی مسئلہ ہو۔ تو یہ پہلو واقعاً اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہی کا پرتو ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال، ان اعمال حسنہ کا ان کو نتیجہ پروردگار جو ہے وہ دے گا۔ دوسرا پہلو بہت نمایاں اور بہت ہی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ واقعاً تاریخ کا ایک بے نظیر حصہ ہے۔ ایک ایسا نمایاں پہلو ہے، ایک ایسا نمایاں کردار ہے جو کم لوگوں کو جو ہے وہ نصیب ہوا۔ قاضی صاحب قبلہ نے واقعاً امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک جب کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایران میں بہت سارے مسائل تھے، داخلی خارجی سازشوں کا ایک بہت بڑا جال تھا۔ ایسے میں قاضی صاحب نے عدالت عالیہ خصوصاً جو ہے وہ انقلابی جو عدالتیں قائم ہوئیں انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد، ان انقلابی عدالتوں کے ذمے کو خاص تھے پہلو، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایسی ایسی مشکل جگہوں پہ کام کیا، ایسے ایسے مشکل علاقوں میں جا کے کام کیا۔ تو گویا یہ فیصلہ کرنے میں آپ کی جو بصیرت ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ معاملہ فہمی کے حوالے سے معاملات کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے، کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ تو قضاوت کے میدان میں ان کی زندگی کے کئی فیصلے ایسے ہیں جو واقعاً عام اگر لوگ ہوتے یا عمومی قضات کو اگر دیکھا جائے تو لوگ ایسے فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک پہلو ہے۔ نتیجتاً قاضی ہونے کے ناطے سے ان کی خدمات اپنی جگہ پہ مسلم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انقلاب اسلامی ایران کو اندرونی اور بیرونی سطح پر اس کے استحکام کے لیے ان کا رول جو ہے وہ واقعاً نمایاں ہے، نمایاں رہے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اجتماعی پہلو کے حوالے سے، معاشرتی پہلو کے حوالے سے کئی سال پھر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری جو ہیں وہ پاکستان میں گزارے ہیں۔ پاکستان میں ملت تشیع کے استحکام کے لیے، ملت تشیع کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ان کا کردار بہت اہم ہے۔ پاکستان میں اتحاد امت کے لیے ان کا کردار واقعاً قابل تعریف ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قطع نظر دیگر دینی تبلیغی
سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب نے اس پہلو کی طرف بھی واقعاً عملی طور پر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا۔ بہرحال اسی اختصار کے ساتھ ہے کہ قاضی صاحب کی شخصیت جو کہ واقعاً ہزاروں دلوں کے اندر ان کی یادیں جو ہیں وہ باقی ہیں، باقی رہیں گی، اور یہی وہ نیک نامی ہے، یہی وہ اعمال کا حسن ہے جس کی وجہ سے ان کی یاد باقی رہے گی۔ پروردگار ان کی انشاءاللہ ایک بار پھر میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم کی آخرت کی زندگی جو ہے مزید نورانی فرمائے۔ پروردگار ان کے جو کارہائے خیر جن کاموں کی انہوں نے بنیاد رکھی، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان نیکیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان نیکیوں کو ہم جاری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔